مفتی صاحب اگر شوہر بیوی پر پابندی لگائے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دینی جبکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہو تو بیوی کیا کرے؟ وہ اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دیتا، حالانکہ سونا بیوی کا اپنا ہے. بیوی کے مال پہ شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبردستی زکوٰۃ کیا، وہ اگر اور بھی کچھ کرنا چاہے، عورت کا پیسہ ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ میں اسے خربوزے کھا لوں بس سارے اس میں ختم کر دوں، ٹھیک ہے نا، شوہر کو روکنے کا رائٹ نہیں ہے. اور زکوٰۃ تو واجب ہے، وہ تو عورت کو دینی پڑے گی، شوہر روک رہا ہے تو بھی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ شوہر بیوی کا واقعی خیر خواہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ بے وقوف ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں. جیسے میں نے اپنے گھر والوں پہ ایک دفعہ پابندی لگائی، وہ مزاربت کیس چل رہا تھا، گھر والوں کے پاس پیسے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ وہ پیسے گھر والوں نے وہاں لگانے ہیں، وہ نہیں مزاربت اسکینڈل چلا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ پیسے لگے اور ڈوب گئے. اس وقت نوٹ آتے ہوئے سب کو نظر آ رہے تھے، لیکن ہمیں پتا تھا ایسا کوئی دنیا میں بزنس نہیں ہو سکتا تو اتنے نوٹ چھاپ کے دینا شروع کر دے. تو ایسے موقع پہ انسان بیوی کی خیر خواہی کے لیے سختی کرے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے، گھر والوں کو تجربہ نہیں ہے، ان کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو خیر خواہی میں سختی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے، اس کا پیسہ میری مرضی سے استعمال ہوگا، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. جو جس کا پیسہ ہے وہ اس میں خود کفیل ہے، جہاں چاہے خرچ کرے. خیر خواہی کے جذبے سے آپ منع کر رہے ہیں کہ بیچاری کا نقصان ہوگا، لوگ اس کو الو بنائیں گے. ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کس خاتون کے پاس پیسہ آیا تو فوراً رشتہ دار فون کرتے ہیں کہ مجھے یہ پیسہ دے دو، میں پراپرٹی میں لگا رہا ہوں. تو میں گھر والوں کو روکتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے یہ پراپرٹی میں لگایا تو غائب. تو وہ سرخاب بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی آپ دے دو، مجھے پتا ہوتا ہے بھائی نہیں، وہ کوئی نہیں کسی کا پیسہ کما کے دیتا. تو یہ خیر خواہی میں سختی سے منع کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی حق نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو اجازت دے. ہاں وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، میاں روک نہیں سکتا اس کو، سمجھتے ہو. گانا جس میں ایسے الفاظ ہوں، میں تو عورتوں کو اس سے بھی منع کرتا ہوں، شوہر اگر کاروبار کے لیے پیسے لے رہا ہے نا تو بھی مت دو، ٹھیک ہے نا. ہم نے بہت سے شوہروں کو دیکھا ہے بیوی کا پیسہ لیا کہ ہم تمہیں اتنا پروفٹ دیں گے، اس کے بعد گیا پیسہ. کوئی آج کل ایماندار نہیں ہے بھائی پیسے کے معاملے میں. لوگ بہنوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، بھائیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، باپ کا پیسہ کھا رہے ہیں، بیویوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا کھا رہے ہیں، مولویوں کا کھا رہے ہیں، بزرگوں کا کھا رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا کھا رہے ہیں. ایک دفعہ جب پیسہ کسی کو پکڑا دیا تو آپ نے اپنی حماقت پہ اسٹیمپ لگا دی، اور اگر وہ آپ کو واپس کر دے تو اس نے اپنی حماقت پہ ڈبل اسٹیمپ لگا دی ہے. اس نے بتا دیا کہ میں آپ سے بھی بڑا بے وقوف ہوں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی، اس کو بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں نہ دیتا تو کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا. اتنا بڑا بے وقوف ہے نا وہ. تو آج کل کوئی نہیں دیتا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی اس ٹائپ کا مارکیٹ میں پایا جاتا ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے. کتنی خواتین کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، میرے میاں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے، مجھے وراثت کے ملے تھے، میاں نے لیے کہ میں کاروبار میں لگاؤں گا، اتنا تمہارا اتنا ہمارا. تو شروع میں 2-4 مہینے دیے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں. اب عورت اپنے شوہر سے کہاں لڑے گی، وہ طلاق کا خطرہ ہوتا ہے، بیسیوں مسائل ہوتے ہیں. تو میاں کھا گئے بہت سے الحمدللہ. میاں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا میرے بھائی دیکھو، عزت کے ساتھ زندگی گزارو. تمہیں پتہ ہی نہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کے پاس کتنا پیسہ ہے، پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ. تو ابھی میں نے اپنے پیسوں کے معاملات کی بات کی نا، تو مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں میں کس کے پاس کتنا پیسہ، نہ ہم کبھی پوچھتے ہیں. جتنا ہے بھائی آپ کا ہے، جو مرضی کرو اس سے. تو جیبوں پہ نظر کیوں رکھتے ہو بھائی کسی کی، کون کتنا پیسہ. میں نے اپنے گھر والوں کا اکاؤنٹ کھولا تھا جوائنٹ، کیونکہ میں جب باہر ملک میں ہوتا ہوں نا تو خرچہ بھیجنے کے لیے مجھے پیسے بھیجنے ہوتے تھے. تو اس میں نے یہ کیا تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا. تو گھر والوں نے بھی اپنے پیسے اس میں ڈالنا شروع کر دیے. میں نے اس جوائنٹ کو بند کر کے گھر والوں کا الگ اکاؤنٹ کھولا، حالانکہ جوائنٹ میں مجھے ہر وقت پتا چل رہا تھا میرے گھر والوں کے پاس کتنے پیسے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو میں نے وہ جوائنٹ بھی بند کروایا، گھر والوں کا پرسنل اکاؤنٹ کھولا. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے پاس کتنے پیسے، اب میں پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں. نہیں یاری بات سمجھ میں کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے کہ اگلے کے پاس کتنے پیسے ہیں. خام خامی انسان کی نا نیتیں خراب ہونا. اب فرض کرو گھر والوں کے والدین نے، بہن بھائیوں نے، یا کوئی اللہ سے میرے سارے سوسروں کو زندہ رکھے، بھی تو سوسرز میرے الحمدللہ زندہ ہیں، خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، کوئی پیسہ آ گیا تو نیتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابے جوائنٹ اکاؤنٹ میں تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے یار، تو ہم تو یار یہ کیا ہے. تو بھائی چھوڑو یار، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے ہے، اور ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں. اب تو بیگم کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں جو اضافی غریبی ہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو خرید لو، نہیں ہے تو صبر کرو. صحیح ہے نا. ہمیں ہوگا شوق تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو جیسے کوئی پراپرٹی گھر والے مانگ رہے ہیں، ایک پلاٹ میرے نام کر دیں بھائی، ہمارے پاس پراپرٹی، کیونکہ مجھے تو ایک کو میں نے دی تو مجھے تو 4 دینی پڑیں گی. میں نے اب تک گھر میں اسی اس چکر میں نہیں لگایا، کیونکہ ایک جگہ لگاؤ تو سب جگہ لگاؤ تو بل ٹھیک ٹھاک آنا شروع ہو جائے گا. تو کیونکہ میں اگر ایک لگاؤں گا تو مجھے ہر چیز 4 گنا لگانی پڑتی ہے، اور پھر بل پھر اسی کا ٹھیک ٹھاک آتا ہے. تو پھر 2-3 شادیوں کے بعد نا آپ ہاتھ روک بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے تھوڑا سا یہ کہہ دیا نا کہ یہ 2 گھنٹے اے سی چلے گا، 4 گھنٹے نہیں، بل آئے گا، فوراً آپ کو آگے سے اپلائی ملے گا. جب پیسے نہیں تھے تو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی، گئے کام سے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی پنکھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ گیلا تولیہ ڈال کے اس پنکھے کو انجوائے کرو.